learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 94। यअतज़िरूना, वो उज़र पेश करेंगे, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, इज़ा रजअतुम इलैहिम, जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे। अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों के बारे में आगाह किया है जो दौलतमंद थे और जिनके पास कोई उज़र नहीं था कि जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो वो तुम्हारे पास माजरत पेश करने आएंगे। बगवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये आयत जद बिन कैस, मुताब बिन कशीर और उनके साथियों के बारे में नाजिल हुई और उनकी तादाद तकरीबन 80 थी। वो सब के सब मुनाफिक थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो और उनसे बातचीत भी ना करो। मकातिल ने कहा, इस आयत का नज़ूल अब्दुल्ला बिन उबई बिन खल्फ के बारे में नाजिल हुआ, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, अब आप मुझसे राज़ी हो जाएं, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि इस वाक़े के बाद मैं किसी जिहाद में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कुल, आप कह दें, ला तज़िरू, के ना उज़र करो, लन नुमिना लकुम, हम तुम पर हरगिज यकीन नहीं करेंगे। आप कह दें कि उज़र न करो, हम आपकी झूठी माजरतों पर यकीन नहीं करेंगे। इस गज़वे में सारे के सारे सच्चे मोमिनीन ने शिरकत की और इससे गैर हाज़री निफाक की अलामत करार पाई। कैफियत ये थी कि अगर कोई पीछे रह गया था और उसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता तो आप फरमाते कि उसे छोड़ दो। अगर उसमें खैर है तो अल्लाह ताला जल्द ही उसे तुम्हारे पास पहुंचा देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे राहत दे दी है। गर्ज इस गज़वे से या तो वो लोग पीछे रहे जो माजूर थे, या वो लोग जो मुनाफिक थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा दावा किया था और अब ईमान का झूठा उज़र पेश करके गज़वे में शरीक ना होने की इजाज़त ले ली थी और पीछे बैठ रहे, या फिर सिरे से इजाज़त ही लिए बगैर बैठे रहे। वापसी पर आप मदीना में दाखिल हुए तो हस्बे मामूल पहले मस्जिद नबवी में गए, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लोगों के लिए बैठ गए, और मुनाफिकीन जिनकी तादाद 80 से कुछ ज़्यादा थी वो आकर उज़र पेश करने उन्होंने शुरू कर दिया और कस्में खाने लगे। कद नब्बअनल्लाहु, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें बता दी हैं, मिन अखबारिकुम, तुम्हारी बाज़ खबरें, यानी अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे बारे में आगाह कर दिया है, इसलिए इस माजरत पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं। ग़ज़वा तबूक अपने मखसूस हालात के लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी जिसके लिए अहले ईमान और दूसरे लोगों में तमीज़ हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान 179 में कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इस हालत में नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम अब हो, जब तक कि वह नापाक को पाक से अलग न कर दे। उनके अमाल के पीछे जो दिलों की गंदगी है उसे अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। वसयरल्लाहु, और अनकरीब अल्लाह ताला देखेगा, अमलकुम, तुम्हारा अमल, व रसूलुहु, और उसका रसूल, सुम्मा तुरद्दूना, फिर तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि व शहादती, उसकी तरफ जो गैब और हाजिर का जानने वाला है। अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे अमाल इसलिए देखेंगे कि अमाल के ज़रिए से ही सच और झूठ में फ़र्क पता चलता है। अल्लाह ताला और उसका रसूल देखेंगे कि तुम तौबा करके अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हो या अपने कुफर और निफाक पर कायम रहते हो। अल्लाह का देखना सादा बात नहीं है, उससे ना नियत छुपी हुई है और ना ही आमाल। वो तुम्हारी बातों को तुम्हारी नीयतों और तुम्हारे अमाल के हिसाब से देखेगा। हज़रत अबू अब्दुल्ला तारिक बिन अशीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार किया तो उसका माल और खून महफूज हो गया और उसके बातिन का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। सही मुस्लिम 130। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादती, यानी अपनी मौत के बाद क़यामत के दिन तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर का जानने वाला है और वो अल्लाह है। तुम अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा के लिए लौटाए जाओगे। शहादत से मुराद वो जहान है जिसके बारे में इंसान जान सकता है, और गैब से मुराद वो छुपे हुए हकाइक हैं जो इंसान के इल्म से छुपे हुए हैं। फ़युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बता देगा, बिमा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम करते रहे थे। इंसान जो अमल करता है बज़ाहिर उसे जानता है, लेकिन अपने अमल के ना तो सारे असबाब जानता है और ना ही उनके असरात। अल्लाह ताला जब इंसान के सामने उसके अमाल की हकीकत को खोलेंगे तो तब हिसाब किताब अमल में आएगा। अल्लाह अपने अदल और फजल से जजा देगा और किसी पर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़िलज़ाल आयत 7 और 8 में, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो जो कोई ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर बदी करेगा वो उसको देख लेगा। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अन करीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे लिए, इज़न का लब
عودتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، فاعرضوا عنہم، سو تم ان سے اعراض ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے حکم دیا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیا اس کے بدلے میں نہ ان کو ڈانٹو، نہ مارو پیٹو، نہ قتل کرو، بلکہ ان سے درگزر کرو۔ انہم رجس، یقیناً وہ گندے ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی روح گندی ہے۔ یہ لوگ بظاہر خوشبو میں بسے ہوئے ہیں مگر سراپا گندگی ہیں، اس لحاظ سے قابل نفرت ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا شعور اور ان کے تصورات گندے ہیں، اور اس گندگی نے ان کی روح کو گھیر رکھا ہے کہ وہ مجسم گندگی بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کو قتل نہیں کروایا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے جب باپ کی منافقانہ حرکت دیکھی تو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ ہمارے درمیان ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ منافقوں کو نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود جہنم کی وارننگ سنائی گئی، اس لیے کہ منافق اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ظاہری طور پر عبادت بھی کرتے ہیں، مگر دل ان کے گندے ہیں، ان کی سوچ صحیح نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے رہ کر وہ آرام اور سلامتی میں ہیں اور اپنے مالی نقصان سے بھی بچ گئے ہیں، یہی سوچ کی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ النساء 145۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم، ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی انعام نہیں کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا، ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں وحی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس جاؤ گے اللہ کی قسم کھا جائیں گے۔ صحیح بخاری 4673۔ یحلفون لکم، وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ منافق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی سختی سے بچ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو۔ سورۃ توبہ 73۔ مسلمان ان سے اعراض نہ کریں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو راضی کر لیں تاکہ اسلامی معاشرے میں ان کو سچے مسلمان جیسا مقام ملتا رہے، گویا کہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ان لوگوں سے راضی ہو جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں، بلکہ تم پر واجب ہے کہ رب کی خوشی اور ناراضگی میں اس کی موافقت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اگر یہ یا کوئی اور جب بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے فسق پر جمے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب، دیہاتی، اشد کفرا و نفاقا، کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ دیہاتی عرب مدینہ کے ارد گرد رہائش پذیر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صحرائی لوگوں میں شہریوں کی نسبت کفر اور نفاق کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ مشکل حالات ان کو سخت جان اور دین کے اصولوں سے ناواقف بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ افراد جاہل اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے لا علم ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیہات میں رہائش رکھتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہوں کے ہاں جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی سے پکڑ کر کھینچا، تو میں نے آپ کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد، تیرے پاس جو مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 5809۔ وَأَجْدَرُوا، اور اسی لائق ہیں، اللہ يَعْلَمُوا حُدُودَ، کہ وہ حدود کو نہ جانے، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ یعنی صحرائی اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت سے ناواقف ہے، مثلاً ایمان کے اصول اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ۔ اس کے برعکس شہری اللہ تعالیٰ کی حدود
سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اگرچہ کافر اور منافق ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مگر صحرا اور دیہاتوں میں شہر کی نسبت کفر اور نفاق زیادہ شدید ہوتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، ان کی صفات اور مزاج کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے مختلف لوگوں کو مختلف خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے، اور اسی حکمت کے تحت اس نے مختلف انسانوں کو مختلف حصوں، خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ رکھا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، کوئی ہے جو بنا لیتا ہے، مَا يُنْفِقُ، اسے جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرماً، تاوان۔ دیہات والے اپنے معاملات کا گہرا شعور نہیں رکھتے تھے، اور اپنے ظاہری ایمان کے اعلان کی وجہ سے یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان معاشرے میں پرامن زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ زکوٰۃ اور فی سبیل اللہ خرچ کو وہ تاوان یعنی خسارہ اور نقصان سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب نہیں چاہتے تھے، بلکہ ناگواری سے زکوٰۃ اور صدقات دیتے تھے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں، الدَّوَائِرَ، گردشوں کا۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو مالی مدد کرنی پڑتی تھی جسے وہ اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے، اور ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان زندہ سلامت واپس نہ آئیں تاکہ وہ لوگ اپنی مجبوریوں سے باہر نکل آئیں۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر ہے، یعنی منافقوں کی برائی نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے، اور اب وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اہل ایمان کے لیے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اور ان کا انجام اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے سنتا ہے، وہ اپنے بندے کے حالات اور نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کے عمل کی پوری جزا دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔